حدیث کو پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو وہ جو استاذ گرامی ہیں وہ اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. اور جب وہ درسگاہ لگتی اور استاذ اور شاگرد سبھی لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھے ہوتے تو وہاں پر ایک بزرگ شخص، ایک بابا جی آ کر اس حدیث کی درسگاہ میں شامل ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کس چیز کی درسگاہ؟ حدیث پاک کی درسگاہ میں شامل ہوتے تھے. آتے اور کھڑے ہو جاتے تھے. ایک عصا، ڈنڈا مبارک ان کے پاس تھا. آتے اسے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور جب تک وہ حدیث کا بیان چلتا تھا وہ سنتے تھے اور جیسے ہی وہ درسگاہ ختم ہوتی وہ تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ سلسلہ ان کا چل رہا تھا. ایک دن ایک حدیث استاد اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. وہ حدیث حدیثوں کی کتاب میں بھی ملتی ہے. وہ حدیث یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کہیں غزوہ پر تشریف لے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا. جو بھی چیزیں ضرورت کی پہننے کی تھیں وہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لا کے دی، آپ کو تیار کیا. تو اس میں حدیث میں یہ آیا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پٹکا مبارک دیا. پٹکا مبارک جو کہ پہلے کمر پہ باندھا جاتا تھا، اب تو بیلٹیں وغیرہ چلتی ہیں، پہلے پٹکا مبارک تھا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹکا مبارک جو تھا وہ حضور کو لا کر دیا. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پٹکے کو اپنی کمر کے پیچھے رکھا اور باندھنا چاہا تو ہوا یوں کہ وہ پٹکا مبارک آپ کی کمر سے پار ہو گیا. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ محبتوں کی بات ہے، محبتوں سے سن لیں، اس کے بعد یہ بزم یہی اختتام پر پہنچے گی. وہ پٹکا مبارک نبی پاک کے جسم سے پار ہو گیا. آپ کا جسم اتنا لطیف، اتنا نفیس ہے. سبحان اللہ. تو اب جب یہ حدیث طالب علموں نے سنی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو بات ہے سمجھ نہیں آئی، ہے نا، کہ کسی کی کمر سے بیل پٹکا وہ پار ہو گیا، یہ بات جناب سمجھ نہیں آئی کیسے. پھر جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے آپ کا. اور معجزہ ہے ہی وہ جو عقل میں نہ آ سکے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کے عقل میں نہ آ سکے. یہ جو حضور کے کمر مبارک سے پٹکا باہر نکل گیا، پورے جسم کو پار کر کے نکل گیا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو عقل میں نہیں آتا ہے. معجزہ ہے ہی وہ جو عقل میں نہ آئے. لیکن صاحب طالب علم تو طالب علم ہے، اڑ گئے کہ نہیں جناب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو پھر جو وہ بابا اس درس حدیث میں آتے تھے، حدیث کو سننے کے لیے آتے تھے، اور ان کا یہ ہوا تھا، ان کا آنے کا اور جانے کا قول یہ تھا کہ وہ آتے تھے
نہ ان سے کوئی کچھ بات کرتا تھا، نہ وہ کسی سے کچھ بات کرتے تھے. لیکن اس دن، جس دن یہ طالب علم اس حدیث پر اڑ گئے کہ یہ بات پٹکے والی سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ بابا جی جو تھے انہوں نے جتنے طالب علم تھے سب سے کہا، اے لوگوں، اے بچوں، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنا پٹکا مبارک لیا اور اپنی کمر کے پیچھے رکھا اور پار کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب یہ کر کے دکھا دیا تو پھر ساتھ ہی کہا کہ تم آقا کی بات کرتے ہو. یہ کام آقا کی رحمت سے، آقا کے نظر کرم سے، آقا کے غلام نے تمہیں کر کے دکھا دیا ہے. تم آقا کی بات کرتے ہو. اللہ اکبر. تو صاحب اب ہوا یوں، جب یہ بات پوری ہو گئی، مکمل ہوئی، بابا جی اپنے راستے، طالب علم اپنے راستے، اور استاد جو تھے، استاد نے کیا کیا؟ اپنی جو حدیث کی کتابیں تھیں وہ بند کی اور رکھی ایک طرف اور بابا کے پیچھے چل دیے. سبحان اللہ. کیا کیا؟ بابا جی کے پیچھے چل دیے. کون؟ حدیث کا پڑھانے والا استاد، جو کہ حدیثوں کو پڑھا رہا تھا، وہ ایک بابا کے پیچھے چل دیا. اور یہ بات کوئی ایسے ویسے بابا کی نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو نہ نماز پڑھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کون. ایسے بابا کی بات نہیں. وہ بابا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے آتے تھے، اس بابا کی بات چل رہی. جب بابا چلے تو جو استاد تھے وہ بھی ان کے پیچھے. بابا جب تھوڑے آگے پہنچے، پلٹ کے دیکھا استاد جی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. رکے، پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں؟ آپ جائیے جناب، آپ کا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، مجھ سے اور آپ سے کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. آپ کیوں میرے پیچھے؟ آپ جائیے درسگاہ سنبھالیے، بچوں کو پڑھائیے. تو وہ بابا جی کو، وہ استاد جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، وہ استاد کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی پڑھتے اور پڑھاتے. کیا کرتے؟ پوری زندگی گزر گئی پڑھتے اور پڑھاتے. اب جس چیز کو ہم زندگی بھر پڑھتے اور پڑھاتے رہے، اس کا معجزہ آج نظر آیا ہے، ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس کا معجزہ اب آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا ہے، تو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے. بابا جی نے کہا ٹھیک چل. بابا جی اپنے راستے، استاد جی پیچھے پیچھے. بابا جی پہاڑی پہ پہنچے. ایک پھوس والی کٹھیا ہے، ایک بکری ہے، وہاں رہتے ہیں، اس بکری کا دودھ پیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، بس یہی زندگی کٹ رہی. استاد جی پہنچ گئے ان کے ساتھ ہی. اب اگلے دن جب درسگاہ کے اندر طالب علم پہنچے تو استاد جی تو ہے ہی نہیں. طالب علم بھائی استاد جی کہاں چلے گئے؟ استاد نہیں ہوں گے تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ پڑھائے گا کون؟ استاد جی کو تلاش کیا جائے. اب جناب مشورہ ہوا کہ کہاں چلے گئے؟ کہ وہ کل بابا جی آئے تھے نا، ان کے ساتھ گئے. اللہ اکبر. اب یہ جناب طالب علم جو ہوتا ہے نا، ان کا دماغ جو ہے وہ کافی حد تک اوپر تک چلتا ہے. کئی سارے سوال، کئی سارے جوابات، سب چیزیں یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو سب نے مشورہ کیا کہ جناب ایسا کیا جائے کہ استاد تو استاد ہیں، حدیثوں کے جاننے والے ہیں، اور بابا جی جو کل آئے تھے، ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ حدیثوں کے جاننے والے ہیں، کیونکہ وہ حدیثیں سننے آیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ سننے آ رہا ہے وہ جانکار نہیں ہے، علم لینے ہی تو آ رہا ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے تبھی تو وہ علم لینے آ رہا ہے. تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی دینی معلومات کریں گے
کوئی حدیث کی بات کریں گے اور بابا جی جب جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر استاد جی سے کہیں گے کس کے پیچھے آ گئے ہو، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے حدیث کے بارے میں، کس کے پیچھے آ گئے ہو؟ تو استاد جی خود ہی چلے آئیں گے۔ بہت ہی محبتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ تو بھئی یہ طالب علم جو تھے، ایک کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں ایک کتاب حدیثوں کی درسگاہ میں ایسی بھی تھی، اب فی الحال میں وہ نہیں پڑھائی جاتی ہے، ایک کتاب ایسی تھی، مقام توسی نام ہے، حضرت کو پتہ ہوگی، مقام توسی ایک کتاب پہلے پڑھائی جاتی تھی، اتنی جو ہے مشکل ترین کتاب تھی وہ کہ عالم جب اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے، بڑے بڑے عالم۔ تو وہ کتاب انہوں طالب علموں نے اٹھائی اور کہا چلو بابا سے اس مسئلے پہ بات کریں گے، اور بابا جب جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر استاد جی خود ہی آ جائیں گے کہ کس کے پیچھے آ گئے۔ تو پھر جناب یہ لے کے اس کتاب کو اور بابا جی کے پاس پہنچ گئے۔ اب بابا جی اپنے مشغول ہیں ذکر الہی میں، اور ان کے سامنے استاد جی بھی اپنی کیفیت میں بیٹھے۔ اب دیکھا، دریافت کیا کہ جناب یہ کتاب ہے اور یہ روایت ہے، اس کے بارے میں کس سے کہہ رہے ہیں؟ بابا جی سے، استاد سے کچھ نہیں کہا، سیدھے بابا جی کے پاس گئے کہ یہ کتاب ہے، یہ روایت ہے، آپ اس کی ذرا ترجمہ، اس کی ذرا تشریح ہمیں بتا دیجیے۔ اب جب یہ سوال انہوں نے طالب علموں نے کر دیا تو پھر بابا جی نے ایک لمحے کے لیے مراقبہ فرمایا، اور مراقبے کے بعد جب انہوں نے آنکھ کھولی تو پھر ایسا عظیم شان اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کر کے انہیں جواب دے دیا، سارے طالب علم ہکا بکا رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ جو بابا حدیث کو سننے جایا کرتے تھے، وہ بابا ایک ایسی کتاب جو ایک علماء دین سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ مفہوم سب انہوں نے بتا دیا۔ تو پھر طالب علموں نے جب سمجھ میں آ گئی کہ بھئی جواب تو درست ہے، تو پھر ہلکی سی اچکن ماری کہ نہیں جناب یہ اس کا یہ نہیں، نہیں، ہلکی سی اچکن ماری کہ جناب بابا جی آپ درست نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب لکھی ہے، جس نے لکھی ہے، میں نے اسے جنت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہاں دیکھا؟ میں نے اسے جنت میں دیکھا، نہیں ملا۔ اسے جہنم میں دیکھا، جہنم کے نچلے طبقے میں سڑ رہا تھا۔ اس کا کان پکڑ کر میں نے اس سے پوچھا ہے کیوں تو نے جو کتاب لکھی ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، مجھے بتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، میری زبان نہیں ہے یہ۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں بڑا خطیر، بڑا کچھ نہیں۔ اللہ مجھے بس قبول فرما لے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ علماء ربانیین اس بات کو لکھتے فرماتے ہیں کہ بابا جی نے فرمایا جنت میں دیکھا نہیں ملا، جہنم میں دیکھا، نچلے طبقے میں سڑ رہا تھا۔ اس کا کان پکڑ کر میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس نے جو مجھے بتایا میں نے تمہیں بتا دیا، اب لکھنے والا جانے، اس کا خدا جانے، میں کچھ نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو یار کہہ دیا کہ کتاب کا لکھن والا جانے یا وہ رب العالمین جانے، میں کچھ نہیں جانتا، اس نے جو مجھے بتایا میں نے تمہیں بتا دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس بات سے سمجھ آتا ہے، ایک تو یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
سر کے مبارک بال سے لے کر آپ کے قدم مبارک کے ناخن تک ہر چیز نفیس ترین چیز ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری زمانے کے اندر بظاہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں ہمیں معلوم نہیں چلتا کہ یہ شخص کیا مقام رکھتا ہے۔ دیکھنے میں ہمیں ہمارے جیسا ہی لگتا ہے، جیسا کہ یہ بابا جی حدیث سننے تک لگ رہے تھے۔ تو ظاہری طور پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اگر اپنی آنکھوں سے دیکھو تو سادہ مزاج بالکل لگتے ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنے کا ڈھنگ، ان کا اللہ کا ذکر کرنے کا ڈھنگ، ان کا اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب ایسے لوگوں کو پسند فرما لیتا ہے تو پھر انہیں وہ مقام عطا فرماتا ہے جو لوگوں میں کسی کو نہیں ہوتا، ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری ظاہری زندگی میں بھی ہمیں اور آپ کو اتنا